ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹس پر، اور انہوں نے کہا ہے حافظ صاحب نے کہ 17 مارچ کو کراچی کی 10 بڑی شاہراہوں پر ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں یونین کونسلز کے جو نتائج ہیں وہ تبدیل کرنے کے خلاف انصاف نہ ملنے پر 17 مارچ کو ہم یہ دھرنوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ میئر کراچی جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہی ہوگا، شور ہیں، شیورٹی دے چکے ہیں اپنی جماعت کو بھی اور کارکنان کو بھی، ووٹرز کو بھی، کہ میئر اگر آئے گا تو وہ جماعت اسلامی سے ہی آئے گا۔ کیا راز ہے، کیا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اسی پر نیریٹو سامنے رکھیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے رہنما قطب احمد صاحب موجود ہیں۔ قطب صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا حافظ صاحب اتنے شور کیسے ہیں کہ میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہی آئے گا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ابھی بہت ساری سیٹس ایسی ہیں، متعدد سیٹس جن کے نتائج آنے باقی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کانفیڈنٹ اس بات پہ کس وجہ سے ہیں کہ پورے کراچی نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور پورا کراچی ہمارے پیچھے اس وقت کھڑا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر جس انداز سے دھاندلی کی گئی ہے اور جن سیٹوں پہ پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پہ بھی میجر سیٹوں کے اندر وہ دھاندلی کر کے جیتی ہے۔ تو کراچی کو یہ پتا ہے اور کراچی کی پوری عوام کو یہ پتا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اور پورا کراچی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کراچی کو کراچی کا میئر نہ ملے، اور کراچی کو وہی میئر ملنا چاہیے جس کو کراچی نے ووٹ دیا ہے۔ تو اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو جس جماعت کو کراچی نے ووٹ دیا جو کہ جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ کسی کے میئر کو نہ ہم برداشت کریں گے، نہ کراچی برداشت کرے گا۔ تو انشاءاللہ کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر ہوں گے، اور کراچی کی جو تباہ حالی پچھلے 15 سے اور 20 سال میں رہی ہے اس تباہی کو ہمیں ختم کرنا ہے اور کراچی کو ہمیں تعمیر کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے ہم کانفیڈنٹ انشاءاللہ میئر ہمارا ہوگا اور پورے کراچی کو تعمیری کام جو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اچھا، جماعت اسلامی نے انتخابی دھاندلی کے خلاف ایک درخواست دائر کرائی تھی یونین کونسل سات کے ماڑی میں، جو یونین کونسل ہے اس پر، اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ انتخابی بے ضابطگیاں جو ہوئی ہیں اس کا الزام تھا، پھر یونین کونسل سات کے ماڑی کے ریٹرننگ آفیسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں تو جماعت اسلامی کا جو نیریٹو ہے وہ جیت گیا ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے نیریٹو تو ہر جگہ جیتا ہے۔ آپ کماڑی کی بات کر رہے ہیں، میں صفورہ کی بات کروں یا اور اورنگی کی یوسیز کی بات کروں، وہاں پہ اتنی واضح چیزیں موجود ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر جگہ پریزائڈنگ آفیسرز کو، ہر جگہ جو ہے جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پہ اگر ہم معاملات کو دیکھتے جاتے ہیں تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے رشتہ دار وہاں پہ یا تو پریزائڈنگ آفیسرز رہے ہیں، جس طرح یوسی سے صفورہ کے اندر ریکاؤنٹنگ ہوئی تو وہاں پہ جو وائس چیئرمین صاحب ان کے امیدوار ہیں ان کے بھائی وہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر تھے جو پولنگ ایک اسکول کے اندر، فیلکن اسکول کے اندر۔ اگر میں گلشن اقبال کی یوسی 7 کی بات کروں کہ جو پیپلز پارٹی میں جیتی ہے، وہاں پہ 4 سے 5 رشتہ دار وہاں پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے موجود تھے جو مختلف پریزائڈنگ آفیسرز کی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے۔ یہی چیز اورنگی کے اندر کی گئی کہ سارے نتیجوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہاں سے کہتی ہے؟ اگر وہ جمہوری پارٹی ہے تو جمہور کی جو رائے ہے اس کے اوپر وہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتی اس بات کو کہ جمہور نے اور کراچی نے پیپلز پارٹی کو رد کیا ہے اور جماعت اسلامی کو انہوں نے کامیاب کیا ہے، اور جماعت اسلامی کو وہ موقع دے جس کے لیے ان کی ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہ کہا کرتی تھی نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی وہ ریونج کراچی نے لیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو اب اسی ریونج کی خاطر جو ہے اور اسی بیسس کی خاطر جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کرے، اس بات کو مانے کہ کراچی نے پیپلز پارٹی کو رد کیا ہے، پیپلز پارٹی نے جماعت جو ہے کراچی نے پیپلز پارٹی کو رد کیا ہے اور کراچی نے جماعت اسلامی کو ووٹ کیا ہے، اس لیے جماعت اسلامی کا میئر بننا چاہیے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی میئر بنے گا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، جو اس وقت یونین کمیٹیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، 53 کمیٹیز کو ایڈ آن کیا گیا، 299 کی تعداد ہو گئی ہے، اس پر جماعت اسلامی کو تحفظات کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے لیکن میں آپ کو اگر وضاحت کر دوں، یہ صرف جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو آپس کی ان کے گیم ہے جو انہوں نے جو ابھی یونین کونسل کو اضافہ کیا ہے، یہ اگلی الیکشن کے لیے موجود ہے۔ ابھی جو یونین کمیٹیز ہیں، جو یونین کونسلز ہیں، وہ وہی ہیں جس کے اوپر الیکشن ہوا ہے، اور وہی یونین کونسل رہیں گی اور جس کے اوپر میئر بنے گا اور آگے لے کے چلے گا۔ لیکن جو باتیں ابھی سامنے ہمارے آ رہی ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی، کیونکہ ایم کیو ان کے پارٹنر ہے اور وہ سندھ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی الیکشن کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے کرنے کے لیے کچھ یونین کمیٹیز کو بڑھانے کی بات کی ہے، لیکن یہ اگلے الیکشن کے اندر جائے گا۔
نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو اس وقت بھی کی گئی تھی جب الیکشنز تھے، اس سے پہلے ایک رات تھی یا الیکشنز کی چاند رات سمجھ لیں بلدیاتی الیکشنز کی، اس پر بھی یہ جب سندھ حکومت کی جانب سے فارورڈ کیا گیا تھا معاملہ، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اسٹے لیا اور پھر آگے الیکشنز ہوئے، تمام معاملہ آپ کو پتہ ہے، پھر ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا. یہ اگر چیز ہوئی ہے تو اس سے آپ لوگوں کا تو لینا دینا کچھ نہیں ہوگا نا، آپ کا تو نتائج پہ اثر تھوڑی پڑے گا، اور پھر الیکشنز کے لیے ان کمیٹیز کو شامل تھوڑی کیا جائے گا. اگلے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو تحریر میں وضاحت ہے. نہیں ایسا مجھے ایک تو یہ کہ آپ کی بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے اس وقت فون کال میں، تو لیکن میں پھر بھی جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ بات کہ جو پچھلا الیکشن جو کہ کراچی میں ابھی ہوا ہے جو بلدیاتی الیکشن، وہ تو انہی یونین کونسل کی بیسس کے اوپر ہوا ہے کہ جو وہاں اس وقت وہاں پہ موجود تھی. یونین کونسل میں جماعت اسلامی نے میجورٹی حاصل کی ہے، جماعت اسلامی انشاءاللہ میئر کے لیے موجود ہے اور میئر لے گی. اب جو یونین کمیٹیز کی بات کی جا رہی ہے جو ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ وہ یونین کمیٹیز ہیں کہ جو کہ نیکسٹ الیکشن کے اندر پلیس کی جائیں گی اور جس کے اندر وہ آئندہ جو وہاں پہ جو بھی 4 سال کے بعد الیکشن ہوگا اس میں وہ یونین کمیٹیز کو کے بیسس کے اوپر الیکشن ہوگا. لیکن ابھی 4 سال پڑے ہیں اس کے اندر، دیکھیں سندھ کے اسمبلی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری رہی ہے وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہے بیچ میں. تو اس ساری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا چیزیں. اور ایم کیو کو جہاں تک تعلق ہے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ایڈمنسٹریٹرز کی بنیاد کے اوپر حکومت میں شامل ہیں، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹرز کی ان کو بھیک دی گئی اور کس طرح ضلع شرقی کے اندر ایڈمنسٹریٹر پیپلز ایم کیو کا لگایا گیا اور کس طریقے سے وہ ضلع شرقی کے اندر یہاں پہ اس وقت تباہی مستقل یہاں پہ موجود ہے اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ضلع شرقی کی رہائشی جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پوری ایک کہتے ہیں نا کہ یہ گورنمنٹ پارٹیز جتنی موجود ہیں ان کی آپس کی جو ہے نا مینیپولیشن ہے اور یہاں پہ ایک دوسرے کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے سارے کام یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کراچی جو ہے اس وقت متمنی ہے، اس کی خواہش ہے، اس نے ایک طرف اپنے آپ کو تعمیر کی طرف ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے انشاءاللہ کراچی کو تعمیر کریں گے. اچھا کرنے کیا جا رہے ہیں اگر الیکشن کمیشن تمام سیٹس کے نتائج دے دیتا ہے اور پھر 11 سیٹس پر الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں، اس میں اگر اکثریت نہیں ہوتی جماعت اسلامی کی تو اس فیصلے کو منظور کیا جائے گا یا پھر دھرنے آگے ہوں گے؟ میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طریقے سے ابھی جیسے حافظ صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی جن کو نوٹیفائی بھی کیا گیا ہے وارڈ کے جو کاؤنسلرز کے حوالے سے، اس میں بھی ہماری سب سے زیادہ وارڈز کے کاؤنسلرز ہیں اور دوسری پارٹیوں کے مقابلے ہمارے 100 150 200 کاؤنسلرز جو ہے نا ہمارے زیادہ ہیں اس وقت. یہی حال یونین کاؤنسلز کا بھی ہے. جن 11 یونین کمیٹیز کا یہ کاؤنسلز کے الیکشن ابھی ہونے والے ہیں، اس سارے یونین کاؤنسلز کے اندر جماعت اسلامی کی بھرپور اکثریت موجود ہے. انشاءاللہ بڑے مارجن سے وہاں پہ الیکشن جیتیں گے. اور یہ بات بتا دیں جیسے حافظ صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم اپنے ایک ووٹ سے دستبردار نہیں ہوں گے. ہمارا ایک ووٹر بھی جو جماعت اسلامی کا جو کراچی کی تعمیر کے لیے اور کراچی کو ووٹ دینے کے لیے نکلے گا، انشاءاللہ اس کا تحفظ بھی کریں گے، کراچی کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے میئر بنیں گے اور ہم اس کا جہاں تک جس جگہ تک ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑا اس کا ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ذرا آخری کامنٹ بھی دے دیجیے گا 17 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑی تعداد عوام کی سڑکوں پر نکال سکیں گے؟ دیکھیں جی 17 مارچ کو یہ ہونا چاہ رہا ہے کہ کراچی باہر نکلے گا اپنے حق کے لیے اور پورا کراچی اس وقت نکل کے یہ ثابت کرے گا کہ کراچی کس طرف یہ ہو نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے کہ آپ کراچی کو اٹھا کے جو ہے رینتے ہوئے چلے جائیں اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں. ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ زیالہ میئر بلانے کی پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، اس خواہش کو کراچی نکلے گا. اب اس طرح مقامات کے اوپر ہم دھرنے دیں گے اور کراچی ہمارے پش پہ ہوگا اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو یہ بتائیں گے کہ جمہوری اور آئینی جدوجہد کی کس طرح جاتی ہے اور ان کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں انشاءاللہ. سید قطب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. 17 مارچ کو دھرنے کی کال دے دی ہے اور 10 بڑی شاہراہوں کا ذکر کیا گیا ہے حافظ نعیم کی جانب سے کہ دھرنا دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن اس وقت کراچی کے اندر اور دوسری طرف یہ دھرنوں کی کال دے دی گئی ہے. پھر آج کی بھی اگر تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سڑکیں بلاک کی گئی ہیں، ٹریفک جیم ہے، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کس طرح سے ان تمام معاملات کو ٹیکل کرتی ہیں. کہ وقفے کی طرف بڑھیں گے اور وقفے کے بعد کچھ بات کریں گے ادویات کے حوالے سے، ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ. اور اگر را مٹیریل کی بات کی جائے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا لیٹر آف کریڈٹ جو نہیں کھولے جا رہے ہیں LCs، اس کی وجہ سے را مٹیریل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز استعمال کرتی ہیں اور یہاں پر امپورٹ کرتی ہیں وہ بھی ناپید ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد.